السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ الہدی اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک گستاخ رسول کی سزا سے ریلیٹڈ ہے۔ یعنی جب کوئی بندہ پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا کسی بھی پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے تو ایسے لوگوں کے حوالے سے اسلامک لاء اور اسلامی قانون کیا کہتا ہے، اسی پر ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ اسلامک لاء کے جو سورسز ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سیرت رسول یعنی لائف اسٹوری آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور نمبر 3 صحابہ کرام کا طریقہ، یعنی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو کیمپینین تھے پروفیٹ محمد کے، ان کا طریقہ کیا تھا۔ یہ 3 سورسز ہوتے ہیں اسلامک لاء کو جاننے کے لیے۔ کوئی بھی اسلام کا قانون ان تینوں سورسز سے ہٹ کر نہیں ہو سکتے۔ جب ہم ان تینوں اصول کا مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو ہمیں یہ کہیں نہیں ملتا ہے کہ کسی ڈیموکریٹک کنٹری کا کوئی نان مسلم پروفیٹ محمد یا کسی بھی پیغمبر کی شان میں گستاخی کر دے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ مسئلہ ہمیں کہیں نہیں ملتا ہے۔ لیکن اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے ایشوز، اس طرح کے مسائل، اس طرح کے سوال پیغمبر کی زندگی اور صحابہ کی زندگی میں پیدا ہوئے ہی نہیں تھے۔ جب پیدا نہیں ہوئے تو اس طرح کے مسائل کا حل بھی موجود نہیں ہے۔ یہ آج کے زمانے کے لحاظ سے ایک اجتہاد اور ریسرچ کا ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ میں اس پر بعد میں ڈسکس کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ڈیموکریٹک کنٹری نہ ہو بلکہ اسلامک اسٹیٹ ہو، اور اس اسلامک اسٹیٹ میں کوئی نان مسلم ایک کانٹریکٹ کے تحت رہتے ہوں، وہ نان مسلم اگر پیغمبر کی شان میں گستاخی کر دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں، 4 اسلامک اسکول آف تھاٹس ہیں جسے ہم حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کہتے ہیں۔ ان چاروں میں سے 3 یعنی شافعی، مالکی اور حنبلی کے نزدیک یہ ہے کہ ایسا نان مسلم جو اسلامک اسٹیٹ میں رہتا ہو، وہ اگر پیغمبر کی شان میں گستاخی کر دے تو اس کا سٹیزن شپ بھی رد کر دیا جائے گا اور اسے قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن حنفی اسکول آف تھاٹس یہ کہتا ہے کہ ایسے شخص کا نہ سٹیزن شپ ختم کیا جائے گا اور نہ ہی اسے قتل کیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ فقہ حنفی یہ کہتا ہے کہ اسلام کا قانون مسلمز کے لیے ہے، نان مسلمز کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی کافر گستاخی کرتا ہے تو اسے قتل کی سزا سے ایکسیپشن رکھا جائے گا، اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب بات یہ آتی ہے کہ اب ذرا دیکھیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش جسے ہم بر صغیر کہتے ہیں، بر صغیر میں حنفی اسکول آف تھاٹس کے ماننے والے زیادہ پائے جاتے ہیں اور شافعی بہت کم ہیں۔ یہاں پر تیسری بات یہ آتی ہے کہ اگر اسلامک اسٹیٹ ہو اور گستاخی کرنے والا نان مسلم نہ ہو بلکہ مسلم ہو تو اس کے بارے میں کیا قانون ہے؟ دیکھیے، اگر اسلامک اسٹیٹ میں کوئی مسلم گستاخی کرتا ہے نا، تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ گستاخی سے توبہ کرتا ہے یا نہیں۔ اگر توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی، اسے معاف کر دیا جائے گا۔ یہ حنفی اسکول آف تھاٹس کے اعتبار سے اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ لیکن اگر توبہ قبول نہیں کر رہا ہے تب ہم یہ دیکھیں گے کہ گستاخی کرنے والا کون ہے۔ اگر عورت ہے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اور اگر بچہ ہے تو اسے بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ گستاخی کرنے والا اگر مرد ہے تب وہاں پہ حکم یہ ہے کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے جس کو علامہ قاضی ایاز علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب شفا شریف کے اندر بیان کیا ہے۔ لیکن کیا گستاخی کی وجہ سے قتل کیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ اس کی وجہ ارتداد ہے، اس شخص کا مرتد ہونا ہے۔ مسلمان نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے۔ مرتد کا مطلب یہ ہے کہ جو خوشی خوشی اسلام کو قبول کیا ہو اور پھر اسلام سے پھر گیا ہو، ایسے شخص کو مرتد کہا جاتا ہے۔ اور حدیث صحیح میں ہے، بخاری کی روایت ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے اسے قتل کر دو۔ تو چونکہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے ایک مسلمان مرتد ہو گیا، اپنا دین بدل دیا، اس لیے اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اب اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کے مائنڈ میں ایک بڑا سا ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہوگا کہ یہ کیا ہے کہ کوئی اگر دین دھرم بدل لے تو اسے قتل کر دیا جائے گا؟ یہ تو بڑا سخت قانون ہے۔ دیکھیں، اس کا ایک ڈائریکشن ہے، ایسے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ دھرم بدلنے کے بعد گستاخ اور مرتد
اور مرتد ہونے کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ وہ بندہ اپنی دنیا میں مگن ہے یا پھر کچھ اور کر رہا ہے۔ اگر مرتد ہونے کے بعد وہ اپنی دنیا میں مست ہے، پھر مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اب وہ جس دھرم کو چاہے، جس مذہب کو چاہے وہ فالو کرنے لگے، تو پھر اسلام ایسے شخص کے بارے میں بھی کوئی قانون نافذ نہیں کرتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں۔ مرتد ہونے کے بعد وہ جس دھرم کو چاہے فالو کرے، لیکن مرتد ہونے کے بعد وہ مسلمانوں کے بیچ فتنہ پھیلا رہا ہے، مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کر رہا ہے، مسلمانوں کے درمیان دراڑ پیدا کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، اگر وہ فتنہ پھیلا رہا ہے تب اس کے بارے میں یہ اسلام کا یہ قانون ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ڈائریکٹ گستاخی کرنے کی وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا، گستاخی کرنے کی وجہ سے مرتد ہوا اور مرتد ہونے کے بعد اگر وہ فتنہ پھیلا رہا ہے تب اسے قتل کیا جائے گا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا کلیئر بیان ہے، الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو گویا اسلام نے ایسے شخص کو قتل کرنے کا قانون اس وجہ سے دیا ہے تاکہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک چیز جو ہے فتنہ، اس کو ختم کیا جا سکے۔ تو گویا دو مصیبتوں میں جو سب سے خطرناک مصیبت ہے اس کو دور کرنے کے لیے اسلام نے ہلکی مصیبت کو ترجیح دیا ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ اب میں پہلی بات پہ آتا ہوں جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ جمہوری ریاست کا کوئی نان مسلم اگر نبی کی شان میں گستاخی کر دے تو اسے کیا سزا ملنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جمہوری ریاست یعنی ڈیموکریٹک کنٹری میں آپ اسلامک لاء کو اپلائی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہاں اگر کوئی قانون چلے گا تو جمہوریت کا قانون چلے گا۔ جہاں تک سزا کی بات ہے تو سزا وہاں کی عدالت طے کرے گی، عدالت جو فیصلہ کرے، عدالت جو انصاف دے اسے ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ جس طرح کی سزا دے اس طرح کی سزا کو ہر شخص کے لیے ماننا ضروری ہوگا۔ اب رہ گئی بات یہ کہ اگر گستاخی کا کام زور و شور سے ہونے لگے، ہر آئے دن کوئی نہ کوئی نبی کی شان میں گستاخی کر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر رہا ہو، تو ایسی سچویشن میں مسلمان سزا کے قانون میں مزید سختی کا مطالبہ کر سکتے ہیں، یا پھر حکومت وقت سے مل کر کے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی ٹھوس اور مضبوط قانون بنائے تاکہ کوئی ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ ہم صرف یہ کر سکتے ہیں، ہمارے لیے یہ آپشن ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ اختیار کرنا، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لینا، خود ہی جج اور خود ہی عدالت بن جانا، یہ دراصل ملک کے امن کو خراب کرنا ہے، اسلام و مسلم کے شبیہ کو بگاڑنا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اسلام فوبیا کو پروموٹ کرنا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ جو نعرہ دیا ہے کہ گستاخ نبی کی ایک سزا سرطن سے جدا، سرطن سے جدا، یہ حنفی اسکول آف تھاٹس کے لحاظ سے بالکل غلط ہے۔ یہ حنفی اسکول آف تھاٹس اس کو بالکل جو ہے تسلیم نہیں کرتا ہے، سخت کنڈم کرتا ہے۔ گستاخ رسول کی سزا قتل ہی نہیں ہے۔ اگر گستاخ رسول توبہ کر رہا ہے تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی، اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور یہاں تک وہ فقہ حنفی کہتا ہے کہ اگر گستاخ کرنے والی عورت ہوگی تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، گستاخی کرنے والا اگر بچہ ہوگا تو اسے بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ اگر مرد ہوگا تو توبہ کا آپشن ہے اس کے لیے، اگر توبہ نہیں کرتا ہے پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ گستاخی کرنے کے بعد مسلمانوں کے درمیان فتنہ و فساد تو نہیں پھیلا رہا ہے۔ اگر فتنہ و فساد نہیں پھیلا رہا ہے پھر بھی اسے کچھ نہیں کیا جائے گا، اگر فتنہ پھیلا رہا ہے تب لاسٹ آپشن ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ ایک واضح اور کلیئر قانون ہے اسلام کا۔ اس حوالے سے جو لوگ اس طرح کے نعرے کو پروموٹ کرتے ہیں، گستاخ نبی کی ایک سزا سرطن سے جدا، سرطن سے جدا، دراصل یہ لوگ اس حدیث کو بیس بناتے ہیں جس میں ہے من سب نبیا فقتلوہ، جو کسی نبی کو گالی دے، گستاخی کرے، برا بھلا کہے تو اسے قتل کر دو۔ میرے بھائیو، میں ایسے لوگوں سے یہ بتانا چاہوں گا کہ اسلام کا کوئی بھی قانون ہو، وہ قانون یا تو قرآن سے بنتا ہے، یا حدیث صحیح اور متواتر حدیث سے بنتا ہے، یا پھر صحابہ کے عمل سے بنتا ہے، وہ بھی اجماع صحابہ۔ جو حدیث یہ لوگ پیش کرتے ہیں نا، یہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث کی کئی کیٹیگریز ہوا کرتی ہیں، کچھ حدیثیں حدیث متواتر ہیں، کچھ حدیثیں صحیح کہلاتی ہیں، کچھ حدیثیں ضعیف کہلاتی ہیں، کچھ حدیثیں موضوع کہلاتی ہیں۔ من سب نبیا فقتلوہ والی حدیث، یہ حدیث ضعیف ہے۔ کسی محدث نے اس حدیث کو صحیح نہیں کہا۔ جب کسی محدث کے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو پھر ضعیف حدیث سے کبھی بھی اسلام کا قانون نہ بنا ہے اور نہ بنے گا۔ اس لیے اس حدیث کی بنیاد پر
یہ نعرہ دینا کہ گستاخ نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، یہ قانون بالکل غلط ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس طرح کا سلوگن دینا انتہائی خطرناک ہے، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔